آپ کے نظریات کو درست کرنے کی کتاب ہے، کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کتاب ہے. بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں جو قرآن کے ہیں، وہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہیں، سائنس اس کو نہیں چھیڑتی، سائنس کے اپنا ایک میدان ہے، لیکن ہر چیز میں ہمیں سائنس سے گائیڈنس نہیں ملتی. بہت سارے اہم زندگی کے سوالات ایسے ہیں جس میں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، پیغمبروں کی ضرورت ہے. تو ایک ایتھیسٹ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو ہم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا اسلام میں ناپسندیدہ ہے، جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ بیٹھ کے پئیں، تو اس کی کیا سائنسی لاجک ہے؟ کھڑے ہو کے پینے میں کیا نقصان ہے؟ تو وہ اس بیس پہ انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا نا کہ اسلام خام خام میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے پیو، بیٹھ کے کھاؤ. میں نے کہا مجھے ایک بابو میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے میرے آفس میں نے ان سے کہا آپ یہ کپڑے پہن کے کیوں بیٹھے ہیں، اس کی کوئی سائنسی لاجک ہے بھائی؟ اگر آپ یہ کپڑے نہ پہنے اور ٹیمپریچر بھی صحیح ہو تو سائنس تو کہتی ہے کوئی باڈی کو نقصان، میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہے نا. ہاں جب سردی ہو پھر ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ پہنے. میں نے کہا آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہر مسئلے کا حل کس میں ہے؟ سائنس. میں نے کہا لباس کا تعلق تہذیب سے ہے، اور تہذیب یہ ٹاپک ہے مذہب کا، یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. آپ نکاح کریں یا زنا کریں یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ مذہب کا ٹاپک ہے. آپ کے فیملی ریلیشن کو، خاندانی نظام کو بچانے کے لیے مذہب نے زنا پر پابندی لگائی ہے، سائنسدانوں نے زنا پر پابندی نہیں لگائی. آپ کے کلچر کو بچانے کے لیے، تہذیب کو بچانے کے لیے مذہب نے شراب پہ پابندی لگائی ہے، سائنسدانوں نے شراب پہ پابندی نہیں لگائی ہے. آپ کی تہذیب کو، انسانیت کو بچانے کے لیے نشے پر مذہب نے پابندی لگائی ہے، سائنسدانوں نے پابندی. ڈاکٹر تو کہے گا اتنی پی سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے، پھر وہ اپنی مثال دے گا میں بھی اتنی پیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پیتا میں. تو یہ بات آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ سائنس آپ کو گائیڈ کرے گی، ہر جگہ گائیڈ نہیں کرے گی. بہت سی جگہوں پر آپ کو مذہب کی ضرورت ہے، مذہب کے بغیر آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. تو پہلا سوال یہ کلیئر ہوا کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہم کو بنایا گیا. اب بنانے والے نے ہمیں، یہاں ایک ایتھیسٹ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا. اس سوال کو میں اسکپ کر رہا ہوں، بعد میں آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا، میں اس میں کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیے گا. تو یہ ہمارے بیان کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کوشچن آنسر کا بھی ایک سیشن ہوگا، آپ کو ابھی سے سوال جمع کر لیں آپ لوگ. تو پہلا تو یہ کانسیپٹ کلیئر کریں، ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں بنایا گیا ہے. جو چیز بنائی جاتی ہے، میں نے کہا تھا گلاس آٹومیٹیکلی ٹوٹ گیا تو ریزن پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم بھی ایسے ہی وجود میں آ گئے ہوتے خود بخود، جو ایک دھماکہ ہوا، ٹھیک ہے وہ دھماکہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے، ممکن ہے کائنات کی ابتدا دھماکے سے ہی ہوئی ہو، لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں شب برات کا پٹاخہ خود نہیں پھٹتا، اتنا بڑا دھماکہ آٹومیٹیکلی کیسے ہو گیا کہ پوری کائنات بن کے وجود میں آ گئی. کبھی ایسا ہوا ملتان میں شب برات کے پٹاخے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ کراچی میں تو بہت ہوتے ہیں، تو کبھی خود بخود پھٹا پڑ؟ تو کوئی آٹو پہ کر کے چلا گیا ہو تو پھٹ جائے گا، لیکن وہ بھی تو کوئی بندہ کر کے جائے گا نا اس کو. تو ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں کسی نے بنایا. اب میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی بناتا ہے تو اس سے ریزن پوچھی جاتی ہے آپ نے یہ کام کیوں کیا. تو اللہ سے بھی پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو نے یہ کائنات کیوں بنائی. اگر اللہ جواب میں کہ ایویں ویسے ہی، تو میں نے کہہ دیا تھا گلاس میں نے ایویں جوڑ دیا، تو آپ مجھے سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ جو اتنی بڑی ذات ہے وہ حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ وہ ذات، وہ حکمت سے خالی ذات ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے پوچھ لیں کیوں بنایا، وہ کہے ویسے ہی. وہ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس کائنات کو، آسمانوں اور زمینوں کو ایویں نہیں بنایا، ویسے ہی نہیں بنایا. اس سوال کا جواب گورے کے پاس نہیں ہے. ہم نے ویسے ہی نہیں بنایا، کوئی مقصد ہے. اے اللہ وہ مقصد کیا ہے؟ کیوں بنایا؟ پوری کائنات کا مقصد قرآن نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے. 25واں پارہ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. بڑی زبردست بلاغت والی آیت ہے یہ. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. کافی تھا نا اتنا کہہ دینا. اللہ نے کہا جمیعاً، تمام کا تمام، لکم میں نے بنایا ہے اے انسان تمہارے لیے.
پوری کائنات کا مقصد اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا کہ اے ٹو زیڈ کائنات کا ہر ذرہ میرے اور آپ کے لیے بنا ہے, میری اور آپ کی خدمت کے لیے, ہماری تسخیر کے لیے بنا ہے. کہ ہم اس کو مسخر کہتے ہیں, کسی کو قابو میں کر لینا. جیسے جنگل میں شیر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسے اشارہ کر کے لے آئیں, اس کو مسخر کرنا پڑتا ہے نا, پاورفل ہے. آپ بے ہوشی کے انجیکشن لگاتے ہیں اس کو, یا کسی طرح جال میں پھنساتے ہیں. ایک پاورفل چیز کو جب کنٹرول میں لیا جاتا ہے تو ایسی اس عمل کو عربی میں تسخیر کہتے ہیں, تسخیر. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ کائنات میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان اس کو مسخر کرے, یعنی اس کو کنٹرول میں لے کے اپنی خدمت میں لگائے انسان اس کو. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زمینوں پہ بھی حکومت, آسمانوں پہ بھی حکومت, اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے, آگے جاتا ہی چلا جا رہا ہے. سمندروں کی تہ میں گھس گیا, نیچے پیٹرول نکال لیا اس نے, اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ گیا. کہاں کہاں نہیں جا رہا, اور کن کن چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر رہا انسان. تو یہ ہمیں کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ یہ اللہ نے اجازت دی.